السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کو اعراب حجاج بن یوسف نے کس سن ہجری میں لگوائے تھے؟ آپ کی آپشن ہیں: اے 13 ہجری میں، بی 41 ہجری میں، سی 40 ہجری میں، ڈی 35 ہجری میں۔ صحیح جواب ہے اے 43 ہجری میں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے صحابی تھے جو اپنی قرآن فہمی کے باعث ترجمان القرآن کہلاتے تھے؟ آپ کی آپشن ہیں: اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے بی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 3، کس کتاب میں ہمارا خود کا تذکرہ اور ہر انسان کا تذکرہ ملے گا؟ آپ کی آپشن ہیں: اے قرآن مجید، بی احادیث کی کتاب، سی کوئی بھی کتاب، ڈی کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے قرآن مجید۔ سوال نمبر 4، کربلا کے میدان میں حسینی پرچم کے علم بردار کون تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 5، کن خلیفہ راشد کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ آپ کی آپشن ہیں: اے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 6، جو لوگ نوحہ چیخو پکار کرتے ہیں اس کا نقصان مردے کو کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے نوحہ کرنے کی وجہ سے مردے کو عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے نوحے کی وصیت کی ہو یا یہ جاننے کے بعد کہ نوحہ ہوگا منع نہ کیا ہو تو عذاب قبر ہوگا۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی قرآن مجید کی کس حالت میں نازل ہوئی تھی؟ آپ کی آپشن ہیں: اے سوتے میں خواب کی صورت میں، بی نماز کی حالت میں، سی سفر کی حالت میں، ڈی بیماری کی حالت میں۔ صحیح جواب ہے اے سوتے میں خواب کی صورت میں۔ سوال نمبر 8، کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے 17 صورتیں یاد کر لی تھیں؟ آپ کی آپشن ہیں: اے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 9، کس وقت میت کو دفن کرنے میں ممانعت ہے؟
صحیح جواب ہے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت میت کو دفن کرنے میں ممانعت ہے۔ سوال نمبر 10، کربلا کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے دریائے کنہار، بی دریائے دجلہ، سی دریائے فرات، ڈی دریائے نیل۔ صحیح جواب ہے سی دریائے فرات۔ سوال نمبر 11، بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے مسجد شب بھر، بی فیصل مسجد، سی کانچ والی مسجد بھارت میں، ڈی بادشاہی مسجد۔ صحیح جواب ہے سی کانچ والی مسجد جو کہ بھارت میں ہے۔ سوال نمبر 12، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، بتائیے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے انسان، بی جانور، سی فرشتے، ڈی سورج اور چاند۔ صحیح جواب ہے اے انسان۔ سوال نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے موبائل استعمال کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے، تم لوگوں کی جلد یعنی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، اور رات کی عبادت میں اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ حدیث ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تنہائی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ رات کے وقت بستر میں یا اکیلی جگہوں پر اکثر لوگ موبائل یا انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ عموماً حرام کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے لوگوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں، اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔